اندر سے زمزم نہیں لیں گے، اس کے باہر جو نل وغیرہ زمزم کے اگر لگے ہوئے ہوں تو وہاں سے لے کر اپنے آپ روم میں بھی لے جا سکتے ہیں، تھرموس وغیرہ میں بھر کے لے جائیں۔ ویسے دکانوں پر اب زمزم کی بوٹلز 5 لیٹر کی بھی مل جاتی ہیں، تو وہی خرید لیں اور زمزم گھر جا کے وہی پئیں۔ وہاں جا کر بھی گھر کا پانی پینا ہے، منرل واٹر پینا ہے، تو وہاں تو جتنا ہو سکے زمزم پئیں۔ ہاں، حرم شریف میں جب بھی زمزم پئیں ایک احتیاط رکھیں گے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے وداؤٹ، جو کولڈ ایک ہوتا ہے ٹھنڈا پانی غیر مبرد جس کو کہتے ہیں، جس میں ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ٹھنڈا زمزم بار بار پئیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا گلا خراب ہو جائے، تو آپ نے نارمل بغیر ٹھنڈا زمزم پئیں اور دبا کے پئیں۔ اچھا، اب اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے۔ صفا مروہ کی صحیح کیسے کرنی ہے، اس کا بھی چھوٹا سا اینیمیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اس میں صفا اور مروہ کے درمیان کیسے دوڑنا ہے۔ آئیے مختصراً وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کوہ صفا کے پاس سے ہماری سعی شروع ہوگی۔ یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے 7 چکر کرنے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ صفا سے چکر شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا، پھر مروہ سے واپس آئیں گے صفا پر، تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ گویا صفا سے سعی شروع ہوگی اور جو 7واں چکر ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم سعی کریں گے تو دوران سفر ہمیں سبز لائٹیں نظر آئیں گی، جس کو میلین اخضرین بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں مرد جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے گزریں گے۔ اسلامی بہنیں عام انداز میں، نارمل انداز میں چلتے ہوئے میلین اخضرین کے درمیان سے گزریں گی۔ اب آئیے سعی کی نیت کر لیتے ہیں۔ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ نیت کے بعد اب کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کیجئے، اور ہر چکر پہ جب کسی ایک پہاڑ پر پہنچے، یعنی صفا سے مروہ پہنچے، وہاں بھی دعا کریں، پھر مروہ سے صفا آئیں، پھر دعا کریں۔ یہاں دعا نہیں کریں گے تو کہاں دعا کریں گے؟ جیسے ہی سبز لائٹ میلین اخضرین آئیں گے تو اب دوڑنا شروع کر دیں گے، اور جب سبز لائٹ کے قریب پہنچیں گے دوسری، تو اب نارمل چال میں چلتے ہوئے اپنی سعی کو مکمل کریں گے۔ اے لیجئے ہم مروہ کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور یہ وہی پہاڑ ہے۔ یقیناً ان پہاڑوں نے، ان فضاؤں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ اب آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا ہے، آئیے پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے۔ صفا اور مروہ کی اپنی جو اینیمیشن بنائی ہے وہ اسی لیے بنائی ہے کہ آپ ویڈیو چلنے دیں تاکہ یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہاں پر کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ فرش ہے، ایئر کنڈیشن ہے، ہر چیز ہے وہاں پر، لیکن رش ہوگا یہ تو ظاہر آپ اینیمیشن میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ گرین لائٹ کے بعد آپ دیکھیں جو دوڑنا میں نے شروع کیا بتانے کے لیے کہ ایک گرین لائٹ سے دوسری گرین لائٹ تک، اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، مردوں نے دوڑنا ہے، عورتوں نے نہیں۔ اچھا، ایک بار اور یاد رکھنی کہ بعض اوقات اتنا رش ہوتا ہے کہ دوڑنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی آپ کو، تو پھر اس کی وہ معاف ہے، پھر مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں کہ دوڑنے کے چکر میں آپ کسی اور کو زخمی کر بیٹھیں یا خود زخمی ہو جائیں۔ اچھا، یہاں جو لاجک میں نے علماء کرام سے پوچھی تھی کہ یہ ایگزیکٹلی ان جگہوں پر کیوں دوڑا جاتا ہے، سبحان اللہ، تو بتایا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں جب صفا سے مروہ جاتی تھی، تو وہاں جاتی تھی، وہاں جا کے چلتے چلتے اپنے بیٹے کو دیکھتی کہ کعبہ اس زمانے میں قریب تھا، کعبہ تو وہیں تھا لیکن بیچ میں کوئی عمارت نہیں تھی، تو حضرت اسماعیل نظر آتے تھے، لیکن جتنی جگہ وہ دوڑنے والی ہے نا وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، تو وہ جب وہاں جاتی تو ان کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو وہ دوڑتی تھی تاکہ جلدی سے جا کر اپنے بیٹے کو دیکھ لیں۔ ماں کا بچے سے پیار کا یہ انداز اللہ کو کیسا پسند آیا کہ رہتی دنیا کے لیے حاجیوں کے لیے صفا مروہ کے درمیان دوڑنا قرار دے دیا گیا۔ ماں کی ادا، سبحان اللہ۔ اور یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ہے کہ شریعت میں پردے کا کتنا اہتمام ہے کہ دوڑی تو خاتون تھی
مگر اب خاتون کو دوڑنا منع ہے کیونکہ ان کے پردے کے معاملات ہیں اور مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ نارمل چال چلیں گی اور اسلامی بھائی یہاں پر دوڑیں گے۔ اب جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں، یہاں مسٹیک کیا ہوتی ہے بعض اوقات، کیونکہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ طواف میں حجر اسود سے لے کر واپس حجر اسود آنے تک ایک چکر ہے، تو لوگ سمجھتے صفا سے چلے مروہ پہنچے، مروہ سے صفا آئے تو ایک چکر ہے۔ اب یہ کمپلیٹ کرنے کے چکر میں 14 چکر کر لیتے ہیں اور پھر بعد پیر دبا رہا ہوتا ہے کوئی اگلا آدمی، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، 7 چکر ہی ہیں، 14 نہیں ہے۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر آگے جائیں گے 3، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ 7واں چکر ختم ہو جائے گا۔ تو اس بات کو یاد رکھیں۔ یہاں ایک احتیاط علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو بیسمنٹ سے ہی صحیح کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب جب آپ یہ کر لیں گے، اچھا دوران طواف ماشاءاللہ ہمارے عبداللہ بھائی نے 1-2 باتیں اور ہمیں یاد دلائیں کہ آپ جب بھی طواف کریں گے تو کعبے کی طرف سینہ اور پیٹھ نہیں کریں گے۔ کعبے کو الٹے ہاتھ پہ رکھ کے آپ جو ہے وہ طواف الٹے ہاتھ پہ رکھ کے آپ کعبے کو طواف کرتے رہیں گے اور کعبے کی طرف سینہ اور پیٹھ نہیں کریں گے۔ بعض لوگ طواف میں ہاتھ اٹھا کر طواف کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر طواف نہ کریں، آپ نارمل چلتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ کا عمرہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ عمرے میں 4 مین پوائنٹ ہیں، اگر یاد کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ احرام، طواف، سعی صفا مروہ کے درمیان اور حلق یا تقصیر، یہ 4 چیزوں کا نام عمرہ ہے۔ 3 چیزیں ہم نے سمجھ لی، نیت سمجھ لی، طواف ہو گیا، سعی ہو گئی، اب آ گئی باری حلق یا تقصیر کی۔ حلق کہتے ہیں پورے سر کے بال اتارنے کو، یہ افضل بھی ہے اور آسان بھی ہے، فوراً ہو جائے گا، پیسے بھی اس میں کم لگتے ہیں اور جناب آپ جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ نبی پاک نے 3 بار حلق کروانے والوں کے لیے دعا دی۔ اسلامی بھائی ہی حلق کروائیں گے، اسلامی بہنیں تو تقصیر ہی کریں گی۔ اسلامی بھائیوں کو جو تقصیر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے استاد صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سر کے بال مونڈنا۔ جی، سر کے بال مونڈنا، جو حلق ہے سر کے بال مونڈنا، جس کو ہم ٹنڈ کروانا کہتے ہیں، تو وہ کروا لیں تو یہ افضل بھی ہے۔ اور اگر کوئی تقصیر کروانا چاہتا ہے، یعنی پورے سر کے بال نہیں منڈوانا چاہتا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ 1/4 سر کے 1/4 آف یور ہیڈ، 1/4 سر کے 1 پورے کے برابر بال کٹوانا۔ یہ انگلی کا ایک پورا ہوتا ہے نا، آلموسٹ 1-1.5 انچ کا ہوتا ہے، کسی کی انگلی بڑی ہوگی تو تھوڑا اور بڑا ہوگا، ہر بندے کی اپنی انگلی کے مطابق یہ پورے کے مطابق 1/4 سر کے بال کٹوانا۔ تو اگر آپ یہ کٹوانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ 1 پورے سے زیادہ کٹوائیں۔ بعض اوقات کوئی بال چھوٹا بڑا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پورے سر کے اگر آپ 1 پورے کے برابر کٹوا لیں گے تو امید ہے کہ اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو اس پہ آپ کو جو آپ کا باربر ہوگا، نائی ہوگا، اس کو سمجھانا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ مروہ کے کنارے پر کچھ لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوں گے، 2 بال 4 بال ادھر سے 4 بال ادھر سے 2-4 بال ادھر سے کاٹے کا فیصلہ ہو گئی تقصیر، تو ان کو دیکھ کر آپ یہ غلطی مت کرنا، آپ کی احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، آپ احرام میں ہی رہ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو، یا پھر اس کی جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے، دم وغیرہ کے معاملات آگے جا کے ہوں، تو پراپر حلق کروائیں یا تقصیر کروائیں۔ بہرحال حلق کروانے والوں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دعائے رحمت فرمائی ہے، تو یہ بال ادھر ہی قربان ہو جائیں، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ جتنی بار جائیں حلق ہی کروائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ آپ کا عمرہ ہو گیا، اب آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے، اب آپ گھر جا کر احرام اتار کر غسل بھی کر سکتے ہیں، خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب جب تک حج کے دن نہیں آتے آپ مکہ پاک میں کیا کریں؟ اب آپ ریلیکس ہیں، خوب طواف کریں، زبردست عبادت جو میں نے شروع میں کہی تھی کہیں اور نہیں ہو سکتی، طواف کریں، تلاوت کریں، 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے۔ اب حاجی نارملی کیا کرتے ہیں، جن کی فلائٹ پہلے چلے گئے، اب 30 دن بعد حج ہے، 20 دن بعد حج ہے، اب فضول باتیں، شاپنگ، کھانا پینا، ہلا گلا، یہ نہ کریں۔ آپ بس یوں سمجھے کہ دوستیاں نبھانے کے لیے، موبائل دیکھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے اور زندگی پڑی ہے، یہ عبادت کرنے آیا ہوں۔ اپنے لیے کچھ ٹارگیٹس لے جائیں۔ ایک تیسری بڑی پیاری کتاب ہے عبداللہ بھائی، وہ بھی بتا دیں، ماشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب نے شاندار تحفہ عطا فرمایا ہے، تو یہ تینوں کتابیں آپ ساتھ لے جائیں، یہ پوری کتاب پڑھ لیں، آپ کے پاس ٹائم ہوگا، موبائل پہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ 27 واجبات حج، یہ تینوں کتابیں ہر حاجی کے پاس ہونی چاہیے، کچھ زیادہ لے جائیں، تقسیم کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ اب زندگی کے حسین دن جو ہیں آپ گزارے مکہ پاک میں، عبادت کریں اور خوب طواف کریں۔ اب اس کے بعد پیارے اسلامی، ہاں ایک اور کام کر سکتے ہیں، نفلی روزے رکھیں۔ نفلی روزے آپ کا، ہمارا وہاں کام کیا ہے؟ رات ساری جاگیں، طواف کریں، عبادت کریں، سحری کریں، فجر پڑھیں، اس کے بعد آپ آرام کریں، ظہر تک آپ آرام کر لیں، پھر جناب دن میں تھوڑی دیر بعد آپ کا افطار بھی ہو جانا ہے۔ لیکن یہ کہ 1 روزہ 1 لاکھ روزے کے برابر ہے، تو وہاں جب گئے ہیں تو یہ کر لیں، مدینہ پاک میں 1 روزہ 50,000 روزے کا ثواب مل جائے گا، تو وہاں پر زیادہ تر عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں حج کے وہ دن قریب آ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک اور جو حاجیوں کو تھوڑا سا ٹینشن رہتا ہے نا کہ یار حج میں کتنے دن احرام، 5 دن احرام باندھنا پڑے گا، او ہو 5 دن میں کیسے احرام سنبھالوں گا؟ تو یہ تھوڑی سی آپ کی غلط فہمی ہے جو میں اب دور کر دیتا ہوں۔ میں انشاءاللہ بھی آپ کو یہ چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے حج